اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آیت مبارکہ کے اس حصے میں کیا ان دو الف کو پڑھا جائے گا یا نہیں تو یقیناً آپ کو پریشانی ہوگی، یا اسی طریقے سے کوئی آپ سے سوال کرے کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے ہجے جوڑ توڑ کیسے کیے جائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے تھوڑی سی ٹینشن ہوگی کہ اس کے کیسے ہجے کیے جائیں۔ اسی طریقے سے دیگر جو آیات ہیں، آگے آنے والی جو آیات ہیں، اس میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو حل کرتے ہوئے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس ویڈیو میں اب آپ کو پریشانی سے نکالا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ صرف ان الفاظ کو نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی مشکل الفاظ کو آپ حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے حصے میں الفاظ کے اوپر اگر آپ کو کوئی علامت نظر آ رہی ہے، جس حرف کے اوپر جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، 1 لکھا ہوا ہے یا 2 لکھا ہوا ہے یا 3 لکھا ہوا ہے، تو جس حرف کے اوپر جو عدد لکھا ہوا ہے اس حرف کو اس عدد کے اعتبار سے آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں پر قُلْ اهْبِطُوا میں اس کے ہجے کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاف لام پیش قل، نون ہا زبر نہ، قل نہ۔ اب یہاں پر نون کے بعد جو 2 الف لکھے ہوئے ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قل نہ با زیر بھی، قل نہ بھی، طا واو پیش تو، قل نہ بھی تو۔ آگے جو ہے واو ساکن کے بعد الف لکھا ہوا ہے، یہ الف بھی صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ قل اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اب آیت مبارکہ کا یہ حصہ تو ہمارا حل ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا، جس حرف کے اوپر جو عدد آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس حرف کو اس عدد کے اعتبار سے آپ نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آیت کے شروع حصے میں آتے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اب اس کے ہم ہجے کریں گے۔ فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام، فَإِم، میم الف زبر ما، فَإِمَّا، یا حمزہ زبر یا، فَإِمَّا یا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جہاں پر بھی حمزہ ساکن آئے گا وہاں پر آواز کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر یا حمزہ زبر یا، اس طریقے سے فَإِمَّا یا، تا زیر تی، فَإِمَّا یَأْتی، یا نون زبر ین، فَإِمَّا یَأْتِین، کاف میم پیش کم، فَإِمَّا یَأْتِینَّکم، میم نون زیر من، فَإِمَّا یَأْتِینَّکم من، نون یا زیر نی، فَإِمَّا یَأْتِینَّکم منی هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دیکھیے باقی الفاظ آسان ہیں اور ہر حرف کے اوپر جس کو کھینچنا ہے آپ کو عدد نظر آ رہا ہے، کسی کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، کہیں 2 لکھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب آگے اگلی آیت کو دیکھیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب آیت مبارکہ کے اس حصے میں آپ نے صرف لفظ کے اوپر جو علامت جو عدد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس آیت کو حل کرنا ہے۔ جہاں پر لفظ کو کھینچنا ہے وہاں پر کھینچیں گے، جہاں پر نہیں کھینچنا وہاں پر نہیں کھینچا جائے گا، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں الفاظ سارے آسان ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ، اولئکہ میں حمزہ کے اوپر پیش ہے، آگے واو لکھا ہوا ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کو پڑھتے ساتھ ہی ہم لام کو پڑھیں گے، ٹھیک۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔